اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ عملی زندگی کے ہر شعبے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں معاشی اور مالیاتی معاملات بھی شامل ہیں۔ موجودہ دور میں دنیا ایک پیچیدہ مالیاتی نظام سے گزر رہی ہے، جہاں سودی نظام، افراط زر، اقتصادی عدم مساوات، مالیاتی بحران اور غیر یقینی سرمایہ کاری جیسے سنگین مسائل درپیش ہیں۔ ان چیلنجز کا حل تلاش کرنا نہ صرف ضروری بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس تناظر میں اسلام ایک متوازن، منصفانہ اور پائیدار معاشی ماڈل پیش کرتا ہے جو ان مسائل کا عملی حل فراہم کرتا ہے۔ جدید مالیاتی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ سود پر مبنی معیشت ہے، جو دولت کو محدود ہاتھوں میں مرکوز کرتی ہے اور غریب طبقے کو مزید پسماندہ کر دیتی ہے۔ اسلام نے سود کو سختی سے ممنوع قرار دیا ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلامی نظام میں سود کے بجائے مشارکہ، مزاربہ، مرابحہ اور اجارہ جیسے معاہدات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو نفع و نقصان کی منصفانہ تقسیم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے چند فیصد افراد پوری دنیا کی دولت کے مالک بن چکے ہیں، اور اسلام میں زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ اور وقف جیسے نظام موجود ہیں جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت کو امیروں سے لے کر غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے، جو ایک عملی فلاحی نظام ہے۔ ان مسائل کے ساتھ دنیا بھر میں افراط زر ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، جس سے اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور کرنسی کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں کرنسی کی بنیاد حقیقی اثاثوں پر ہے، جیسے سونا، چاندی یا قابل قدر اشیاء وغیرہ، جبکہ جدید مالیاتی منڈیوں میں جوا، سٹے بازی اور غیر یقینی سرمایہ کاری عام ہے، جس سے معیشت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسی سرگرمیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسلام میں تمام مالی معاہدات شفافیت، اعتماد اور حقیقی اثاثوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس سے معیشت میں استحکام اور انصاف پیدا ہوتا ہے، جبکہ آج کی دنیا میں کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ جیسے مسائل عام ہیں۔ اسلام تجارت کو عبادت قرار دیتا ہے، بشرطے کہ اس میں امانت، صداقت اور عدل ہو۔ اسلامی مالیاتی نظام نہ صرف جدید مالیاتی مسائل کا حل پیش کرتا ہے بلکہ ایک پائیدار، منصفانہ اور بامقصد معیشت کی بنیاد بھی رکھتا ہے، اور موجودہ دور کی مالیاتی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو اپنائیں اور اپنی معیشت کو ان کی روشنی میں استوار کریں۔ اس نظام کی بنیاد عدل، شفافیت، باہمی تعاون اور اللہ کی رضا پر ہے، جو کسی بھی قوم کی معاشی فلاح و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔